رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب الشاکرین، الحمد للہ الذی کما ہوا اہلہ، الحمد للہ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین ویرفع المستضعفین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والحمد للہ قاسم الجبارین، والصلاة والسلام علی البشیر النذیر السراج المنیر الملقب بطہ ویاسین، المسمى فی السماء احمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ صلوات در محمد التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحوم مغفور محمد علی ابن بقریدو مرحوم کی روح کے اصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات در محمد وآل محمد۔ اگر زحمت نہ ہو تھوڑا تھوڑا آپ لوگ قریب ہو جائیے، بہت شکریہ۔ اس معبود کا شکر ہے جس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دیا
کہ ہم حسین کی فرش عزا بچھا سکیں اور حسین کے فرش عزا پر آ سکیں۔ ارباب عزا، ایک چیز جو ابتدا میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، فرش عزا بچھانا اور فرش عزا پر آنا، اس میں ہر ایک کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ جب تک کہ اللہ اور اہل بیت کی اجازت نہ ہو اس وقت تک انسان فرش عزا پر نہیں آتا ہے۔ تو یہ جو انسان فرش عزا پر آیا ہوا ہے، تو اس فرش عزا پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں انسان دور دور سے چلا آ رہا ہے؟ کہاں؟ حسین ابن علی کی مجلس میں آ رہا ہے۔ کس لیے آ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں آتے ہیں؟ جنت لینے کے لیے؟ ثواب لینے کے لیے؟ نہیں ارباب عزا، یہ فرش عزا جنت لینے کے لیے نہیں ہے، یہ فرش عزا ثواب لینے کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ کو جنت چاہیے تو پھر میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا، اگر یہاں پر وقت کا وزیر اعظم آئے اور آنے کے بعد کئی لاکھ لوگوں سے خطاب کرے اور خطاب کے دوران ایک 5 برس کا بچہ مجمع کو چیرتا پھاڑتا ہوا وزیر اعظم کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد وزیر اعظم اس سے پوچھے، بتاؤ بیٹا تمہیں کیا چاہیے؟ بچہ کہے مجھے ٹافی چاہیے۔ ایمانداری سے بتائیے وزیر اعظم کو کیا کہنا چاہیے؟ اے بیٹا، اگر ٹافی چاہیے تھی تو ماں سے مانگ لیے ہوتے۔ تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیے گا۔ کہا اگر ٹافی چاہیے تھی تو ماں سے مانگ لیے ہوتے۔ یہ اتنی زحمت کر کے، اتنی زحمت اٹھا کر کے یہاں تک آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کل محشر کے میدان میں فاطمہ ہم سے اور آپ سے یہ سوال کریں گی، یہ بتاؤ تم مجلسوں میں کیوں جاتے تھے؟ اور فرمائیے گا ارباب عزا، کہا تم مجلسوں میں کیوں جاتے تھے؟ کہا شہزادی جنت چاہیے۔ شہزادی پلٹ کے وہی جملہ کہیں گی، اگر جنت لینی تھی ماں کی خدمت کر کے لے لیتے، ماں کی خدمت کر کے لے لیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرش عزا پر جنت لینے کے لیے نہ ہو، فرش عزا پر اگر آنا ہے تو دین لینے آؤ، اسلام لینے آؤ، تقوی لینے آؤ، زہد لینے آؤ، ادب لینے آؤ، اخلاق لینے آؤ، علم لینے آؤ، پردہ لینے آؤ، غیرت لینے آؤ۔ اگر حسین سے کچھ مانگنا ہے تو قرب الہی مانگو، ذوق عبادت مانگو، شوق شہادت مانگو، جنت نہیں۔ حسین سے جنت نہیں۔ 4 مصرے پڑھوں، گر عشق پنجتن سے معمور ماں کا دل، پھر سوتی ہے لحد میں بھی اولاد چین سے۔ اور جنت تو ماں کے قدم تلے دستیاب ہے، اتنی حقیر چیز نہ مانگو حسین سے۔ فرش عزا پر حسین ابن علی کی درسگاہ میں آ کر کے جنت نہ مانگو۔ جنت کے 8 درجے، سب سے بڑا درجہ مقام عدن، اس سے بھی بڑا درجہ ہے قرب الہی، اس سے بھی بڑا درجہ ہے جنت۔ جنت کے 8 درجے، 8واں درجہ مقام عدن، اس سے بڑا قرب الہی۔ اے ارباب عزا، ایک جملہ میں کہہ کر کے جا رہا ہوں، اگر پسند آئے تو میری ماں کے حق میں دعا کریے گا، خوب غور کریے گا۔ ارباب عزا، ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں قرب الہی چاہیے۔
کیا چاہیے؟ قرب الہی چاہیے۔ اگر ایک انسان کے پاس 100 روپیہ ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 95 روپیہ بھی ہے، لیکن اگر 95 روپیہ ہے تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے 100 روپیہ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر قرب الہی ہے تو جنت ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ ہمیں قرب الہی چاہیے۔ قرب الہی حاصل کیسے ہو؟ اللہ کی قربت حاصل کیسے ہو؟ کس طریقے سے ہم قرب الہی حاصل کریں؟ جس طریقے سے واجبات پر عمل کرتے ہو، محرمات سے بچتے ہو، کوشش کرو اسی طریقے سے مستحبات پر عمل بھی کرو، مکروہات سے پرہیز بھی کرو۔ کوشش یہ کرو کہ جس طریقے سے واجبات پر عمل کرتے ہو، محرمات سے اپنے آپ کو بچاتے ہو۔ دیکھیے، واجبات سے تو آپ بھاگ ہی نہیں سکتے، محرمات سے آپ اپنا دامن بچا سکتے ہیں، لیکن یہ کہیے کہ ہم محرمات پر عمل نہیں کریں گے، یعنی کیا مطلب؟ حرام چیزوں سے بچیں گے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اندر مستحبات کتنا ہے، مستحبات پر عمل کتنا ہے، مکروہات سے بچاؤ کتنا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ حدیث قدسی میں خداوند عالم کا ارشاد یہ ہے کہ انہو لیتقرب الی بالنافلۃ حتی احبہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بها وبصرہ الذی یبصر بها ولسانہ الذی ینطق بہ ویدہ الذی یبطش بها وإذا سألنی اجبتہ وإذا۔ اور فرمائیے گا عرب آ گیا تھا، کیا مطلب کیا ہوا؟ وَإِذَا دَعَانِي أَجَبْتُهُ وَإِذَا سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ بندہ مجھ سے، کون کہہ رہا ہے؟ خدا، بندہ مجھ سے قرب الہی حاصل کرتا ہے۔ اِنَّهُ لَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ، بندہ مجھ سے قرب الہی حاصل کرتا ہے۔ اتنا قرب الہی حاصل کرتا کس کے ذریعے سے؟ مستحبات کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ مستحبات کے ذریعے سے۔ جملہ رائے گاہ نہ ہونے پائے، کس کے ذریعے؟ مستحبات کے ذریعے سے۔ اتنا قربت حاصل کرتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهَا، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ الذی یبصر بہا، جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے۔ وَلِسَانُهُ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ گفتگو کرتا ہے۔ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ عمل انجام دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مستحبات کے ذریعے سے انسان اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، نہ اس کا ہاتھ اپنا ہاتھ رہتا ہے، نہ اس کی زبان اپنی زبان ہوتی ہے، نہ
اس کا کان اپنا کان ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا اب یہ کان اذن اللہ بن گیا، یہ زبان لسان اللہ بن گئی، یہ آنکھ عین اللہ بن گئی۔ جب ہاتھ ید اللہ بن جائے، کان اذن اللہ بن جائے، زبان لسان اللہ بن جائے، آنکھ عین اللہ بن جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا بولے گا تو حق بولے گا، سنے گا تو حق سنے گا۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ مستحبات کے ذریعے سے قرب الہی حاصل ہوتی ہے، مستحبات کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں جنت تک محدود نہیں رہنا ہے، ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں قربت چاہیے، ہمیں اللہ کی قربت چاہیے۔ دنیا کہتی ہے نا یہ عزاداری مستحب ہے، دنیا کہتی ہے نا یہ عزاداری مستحب ہے، میں کہتا ہوں میری جان قربان ہو جائے ایسے مستحب پر جو واجبات کو بچا لے گئی، جو واجبات کو بچا لے گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے اگر ایمان ہے تو عزاداری کے ذریعے سے، اسلام ہے تو عزاداری کے ذریعے سے، تقویٰ ہے تو عزاداری کے ذریعے سے، ادب ہے تو عزاداری کے ذریعے سے، اخلاق ہے تو عزاداری کے ذریعے سے، پردہ ہے تو عزاداری کے ذریعے سے، غیرت ہے تو عزاداری کے ذریعے سے، تعلیم ہے تو عزاداری کے ذریعے سے۔ کیا؟ قرب الہی حاصل کرنا ہے۔ یہ مجلسیں اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہیں، ان مجلسوں کے ذریعے سے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ یعنی جملہ رائے گا نہیں جائے گا نا، اس کا مطلب یہ ہوا یہ عزاداری روح کے نکھارنے کا ذریعہ ہے، یہ عزاداری کردار بنانے کا ذریعہ ہے، یہ عزاداری اپنے آپ کو سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ اب آئیے قول میرے حبیب کہیے کیا؟ کس سے؟ یہودیوں سے۔ کیا کہیں؟ ان الموت الذی، وہ موت تفرون منہ، جس سے تم لوگ فرار اختیار کر رہے ہو نا، فإنہ ملاقیکم، یہ موت تم سے ملاقات کرے گی۔ جس موت سے تم لوگ بھاگ رہے ہو یہ موت تم سے ملاقات کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت نہ آئے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، موت کیسی آئے، موت نہ آئے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، موت کیسی آئے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ موت کیسی آئے گی یہ آپ کا ہمارا کردار بتائے گا، یہ ہمارا اور آپ کا کردار بتائے گا۔ کردار اگر بلند ہوگا تو موت اچھی آئے گی، کردار اگر پست ہوگا تو موت اچھی نہیں ہوگی۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اچھی موت کے لیے اچھی زندگی گزارنا پڑتا ہے۔ جسے اچھا جینا نہیں آتا اسے اچھا مرنا نہیں آتا۔
بھائی اچھا مرنے کے لیے اچھا جینا پڑے گا. موت حق پر بھی آتی ہے, موت باطل پر بھی آتی ہے. اگر کردار اچھا ہے تو موت حق پر آئے گی, اگر کردار برا ہے تو موت باطل پر آئے گی. لفظوں کو بدل کے کہوں, اگر موت اچھی ہو تو سلام اللہ بنتا ہے, اگر موت بری ہو تو لعنت اللہ. اگر موت اچھی ہو تو اللہ کا سلام آتا ہے, لیکن اگر موت بری ہو تو پھر لعنت خدا. موت نہ آئے یہ ہمارے اختیار میں نہیں, موت کیسی آئے یہ ہمارے اختیار میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے ان مجلسوں میں آنے کے بعد کردار اتنا بلند کریے کہ موت سے بھاگنا نہ پڑے, موت سے بھاگنا نہ پڑے, بلکہ تمنائے موت کرو. یہ مجلسیں ہمیں موت سے مانوس کراتی ہیں, یہ مجلسیں ہمیں موت سے محبت دلاتی ہیں, یہ مجلسیں ہمیں موت سے فرار ہونا نہیں سکھاتی ہیں. ہاں چاہتے یہ ہو کہ اچھی موت آئے تو پھر یاد رکھو اپنی زندگی کو رمضان بنا لو, تمہاری موت عید ہو جائے گی. موت کو عید بنانا ہے تو زندگی کو رمضان بنانا پڑے گا. غور فرمانے, یہ کردار طے کرے گا کہ موت کیسی آئے گی, یہ کردار بتائے گا کہ موت کیسی آئے گی, یہ آپ کا ادب اخلاق بتائے گا موت کیسی آئے گی, یہ آپ کا ماں باپ کے ساتھ برتاؤ بتائے گا موت کیسی آئے گی. غور فرما رہے ہیں, یہ آپ کی مستحبات پر عمل کرنا, واجبات پر عمل کرنا, یہ بتائے گا موت کیسی آئے گی. کردار 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 ایک ایسا لفظ ہے نا, اور ایک ایسی چیز ہے نا کہ یہی کردار اپنے کو غیر بناتا ہے اور غیر کو اپنا بناتا ہے. یہی کردار اپنے کو غیر بناتا ہے, غیروں کو اپنا بناتا ہے. اگر کردار برا ہے تو اپنا غیر ہو جاتا ہے, اور اگر کردار اچھا ہے تو غیر اپنا ہو جاتا ہے. یاد دلاؤں, نوح کا بیٹا اپنا تھا, کردار اتنا غلط ہوا کہ اپنا ہو کر کے غیر ہو گیا. جناب نوح کا بیٹا اپنا تھا, کردار اتنا غلط ہوا. اذان ہو رہی ہے, صلوات محمد و محمد. کردار اپنے کو غیر بنا دیتا ہے, غیروں کو اپنا بنا دیتا ہے. اگر کردار اچھا ہے تو غیر اپنا ہو جائے, اگر کردار برا ہے تو اپنا غیر ہو جائے. کیا میں نے عرض کیا, جناب نوح کا بیٹا اپنا تھا, کردار اتنا برا ہوا کہ غیر ہو گیا. قابیل جناب آدم کا اپنا بیٹا تھا, کردار اتنا بلند ہوا کہ غیر ہو گیا, لیکن
سلمان گئے تھے کردار اتنا بلند ہوا منا حلال بیت ہو گئے. غور فرما رہے ہیں ارباب اعضاء، کردار سازی کا ذریعہ ہے مجلس اعضاء، اپنے آپ کو نکھارنے کا ذریعہ ہے مجلس اعضاء. روایت پڑھوں، یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیے ہر ایک کے سامنے جگہ خالی ہے نا. روایت کہتی کہ فرشتے یہاں اپنا پر بچھاتے ہیں، فرشتے یہاں اپنا پر بچھاتے ہیں. جب یہ فرشتے واپس آسمان میں جاتے ہیں نا تو دوسرے فرشتوں کو اس فرشتے سے خوشبو آتی ہے. دوسرے فرشتوں کو ان فرشتوں سے خوشبو آتی ہے. پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو، یہ اتنی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ کہا مجلس حسین سے آ رہے ہیں. مجلس، کہا ہم بھی چلیں؟ کہا ختم ہو گئی. غور کیا آپ نے، مجلس حسین میں آنے کے بعد جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو ان فرشتوں سے خوشبو آتی ہے. تو پھر آپ بھی جب مجلس حسین سے اٹھ کر کے جائیے تو آپ کے کردار سے ایسی خوشبو آئے کہ سامنے والا بے ساختہ کہہ اٹھے یہ ضرور کسی مقدس جگہ سے آ رہا ہے. فرمایا آپ نے ان مجلسوں سے اٹھ کے جائیے تو اپنے اندر انقلاب لے کر کے آئیے، اپنے اندر بدلاؤ لے کر کے آئیے. مجلس میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ مجلس میں آنے سے قبل اگر کوئی جھوٹا تھا تو اٹھ کے جائے تو سچا ہو جائے. مجلس میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ مجلس میں آنے سے پہلے اگر انسان بے ایمان تھا تو صاحب ایمان ہو جائے. مجلس میں آنے سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بد کردار ہے تو صاحب کردار ہو جائے. غور فرما رہے ہیں ارباب اعضاء، یہ حسین ابن علی کی بارگاہ ہے. حسین ابن علی کی بارگاہ میں آنے کے لیے مصمم ارادہ کے ساتھ آئیے، ارادہ قوی کر کے آئیے. جو مانگو گے وہ پاؤ گے. یہ حسین ابن علی کی بارگاہ ہے، جو مانگو گے وہ پاؤ گے. شرط یہ ہے مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے، مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. یاد دلاؤں، حسین ابن علی کی بارگاہ میں جو بھی جب بھی جہاں بھی آیا جو مانگا وہ لے کر کے چلا گیا. فطرس آیا تو صلوات محمد اللهم صل على
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. جزا اللہ خیر. جزا اللہ خیر. اللہ صلوات بر محمد و آل محمد. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ موت نہ آئے یہ ہمارے اختیار میں نہیں. موت کیسی آئے یہ ہمارے اختیار میں ہے. یہ ہمارا اور آپ کا کردار طے کرے گا کہ موت کیسی آئے گی. اور حسین ابن علی کی بارگاہ ذریعہ ہے کس چیز کا؟ کردار سنوارنے کا، کردار نکھارنے کا، اپنے اندر انقلاب لانے کا، اپنے اندر بدلاؤ لانے کا. میں نے عرض کیا انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ جب مجلس میں آنے سے پہلے جو برائیاں ہمارے آپ کے اندر ہیں جب مجلس سے اٹھ کے جائیے تو یہ برائیاں دور ہو جانی چاہیے. اسی کا نام انقلاب ہے. اسی لیے شاعر نے ایک شعر کہا، بڑا ہی زبردست اور پرمعنی شعر کہا جذبے انقلاب لے کے اٹھو ورنہ مجلس کا فائدہ کیا ہے. جذبے انقلاب لے کے اٹھو ورنہ مجلس کا فائدہ کیا ہے. انقلاب اپنے اندر انقلاب لانے کا ذریعہ ہے مجلس حسین. اپنے اندر انقلاب لانے کا ذریعہ ہے عبادت الہیہ. اپنے اندر انقلاب لانے کا ذریعہ ہے مستحبات پر عمل کرنا. اپنے اندر بدلاؤ لانے کا ذریعہ ہے مکروہات سے بچنا. واجبات تو چھوڑیے وہ تو دور کی بات ہے. غور فرمانے اس پر تو ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہی کرنا ہے. یہ تو واجب ڈیوٹی ہے نا. اگر مالک سے قریب ہونا ہے تو اوور ٹائم کرنا بھی سیکھیے. اگر مالک سے قریب ہونا چاہتے ہو نا تو 8 بجے آ کے جب 8 بجے جاؤ گے نا
تو پھر وہ قربت حاصل نہیں ہوگی، لیکن اگر آدھا گھنٹہ پہلے گئے 1 گھنٹہ بعد میں آئے تو اب یہ ذریعہ بن جائے گا مالک سے قریب ہونے کا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نماز صبح پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو کم سے کم 2 رکعت نماز مستحب پڑھو، جب نماز ظہر پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئیے تو کم سے کم 8 رکعت نماز ظہر کی نافلہ بھی پڑھیے۔ جیسے جیسے مستحبات پر عمل کرتے جائیں گے ویسے ویسے خدا سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ ارباب اللہ، یہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں جہاں جو کچھ مانگا وہ لے کر کے چلا گیا، بس ہمیں اور آپ کو مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ تاریخ یاد دلاؤ، فطرس جب حسین ابن علی کی بارگاہ میں آئے تو پر لے کے چلے گئے، راہب پہ سر لے کے چلا گیا اور مقدر لے کے چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین ابن علی کی بارگاہ مقدر سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ اے ارباب آزاد، کردار کو نکھاریے، کردار میں تبدیلی لائیے، کردار میں بدلاؤ لائیے۔ یہ انسان جب سے پیدا ہوا 4 سال 5 سال وقت گزرنے کے بعد 2 سال 2.5 سال تک والدین کی آغوش میں آتا ہے، آخر دم تک مجلس حسین میں آتا ہے، جاتا ہے، جلوسوں میں رہتا ہے، شب داریوں میں رہتا ہے، لیکن اگر ان سب کے باوجود کوئی بدلاؤ نہ آئے تو فائدہ کیا ہے؟ یہ مقام تعجب ہے کہ نہیں؟ ہاں، قل ان الموت الذی تفرون منہ، میرے حبیب کہیے جس موت سے تم فرار اختیار کر رہے ہو نا، یہ موت تم سے ملاقات کرے گی۔ کردار کو بلند کریے، یہی وجہ ہے کہ یہی موت جب کربلا میں بوڑھوں کے پاس آئی نا تو بوڑھوں نے اسی موت کو اپنے بالوں کا خضاب بنا لیا۔ جب بوڑھوں کے پاس آئی تو بوڑھوں نے اسی موت کو اپنے بالوں کا خضاب بنا لیا۔ جب جوان کے پاس آئی تو جوان کا ساتھی بن گئی، جب نوجوان کے پاس آئی تو نوجوان نے موت کا ذائقہ بتا دیا۔ لیکن یہی موت جب بچے کے پاس آئی تو بچہ تیر کھا کے مسکرانے لگا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ جب کردار بلند ہوگا۔ یاد رکھیے گا ارباب آوا، کردار تلوار رشتہ دار۔ کیا؟ کردار تلوار رشتہ دار۔ رشتہ 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک نسبی رشتہ ہوتا ہے اور ایک سببی رشتہ ہوتا ہے۔ نسبی اور سببی۔ نسبی رشتہ کس کو کہتے ہیں؟ نسبی رشتہ کا مطلب یہ ہے کہ زید عمرو کا بیٹا ہے، یہ زید مر جائے تب بھی زید کا باپ کہلائے، عمرو کا باپ کہلائے گا، اور اگر عمرو مر جائے تب بھی زید کا بیٹا کہلائے گا۔ اور سببی رشتہ کس کو بولتے ہیں؟ زینب کی شادی احمد سے ہو گئی، یہ جو رشتہ ہے نا اس کو بولتے ہیں سببی رشتہ، اس کو بولتے ہیں سببی رشتہ۔ نسبی رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، لیکن سببی رشتہ آتا بھی 2 لفظ میں ہے اور جاتا بھی 2 لفظ میں ہے۔ انکحتو و قبلتو کے ذریعے سے آ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی انا طالق کہا تو چلا جاتا ہے، لیکن سببی رشتہ جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جنت کی ضمانت نہ نسبی رشتہ لے سکتا ہے نہ سببی رشتہ لے سکتا ہے، بلکہ اگر جنت کی ضمانت کوئی چیز لے سکتا ہے تو وہ ہمارا اور آپ کا اچھا کردار، ہمارا اور آپ کا اچھا کردار۔ میں نے عرض کیا، دیکھیے قابیل جو تھا وہ اس کا رشتہ جناب آدم سے نسبی رشتہ تھا،
اور جناب نوح اور جناب لوط کی بیویوں کا جو رشتہ تھا دو نبیوں سے وہ تھا سببی رشتہ. نہ قابیل کو نسبی رشتہ بچا پایا، نہ جناب نوح اور جناب لوط کی بیویوں کو سببی رشتہ بتا پایا. کیوں؟ کیونکہ یہ رشتے تو سببی تھے، کردار اچھا نہیں تھا. رشتہ تو سببی تھا لیکن کردار اچھا نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہوا اگر کردار اچھا ہو چاہے سببی رشتہ ہو، اگر کردار اچھا نہ ہو چاہے سببی رشتہ ہو چاہے نسبی رشتہ ہو، دونوں جنت کی ضمانت نہیں لے سکتا. لیکن اگر کردار اچھا ہو تو کوئی رشتہ چاہے نہ نسبی ہو چاہے سببی نہ ہو، اگر فرعون کی بیوی ہوتی ہے تو جنت اس کی مشتاق ہو جاتی ہے. جنت کا مشتاق، جنت مشتاق آسیہ ہے. کیسے؟ کہا اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے. کیا؟ موت سے بھاگنا. کیوں انسان موت سے بھاگتا ہے؟ جناب ابو ذر غفاری سے کسی نے پوچھا، جاء رجل الى ابی ذر فقال یا ابو ذر ما لنا نکرہ الموت. ایک شخص آیا جناب ابو ذر کے پاس، آنے کے بعد کہا اے ابو ذر کیا ہو گیا ہے کہ ہمیں موت پسند نہیں ہے؟ قال انکم امرتم الدنیا واخربتم الاخرہ فتکرہوا ان تنقلوا من العمران الى الخراب. کیا ہو گیا؟ کیوں ہمیں موت پسند نہیں ہے؟ جناب ابو ذر غفاری نے کہا کیونکہ تم نے دنیا کو آباد کر لیا ہے، آخرت کو خراب کر لیا ہے. اب تم ڈر رہے ہو کہ آبادی کو چھوڑ کر کے خراب کی جانب کیسے جائے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی یہ دنیا آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کیا ہے؟ آپ کے ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی. اب آئیے فوراً دوسری حدیث جو مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا. مولا کائنات ایک بوسیدہ لباس، بوسیدہ لباس، معمولی لباس پہنے ہوئے تھے. کیا؟ رویا علیہ ازار خلق مقرون فقیل له فی ذلک. امام ایک بوسیدہ لباس پہنے ہوئے تھے. کہنے والے نے کہا کہ یہ کون سا لباس آپ پہنے ہیں؟ امام نے کہا یخشع لہ القلوب، بوسیدہ لباس کے ذریعے سے دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے. اچھے لباس پہننے سے انسان کے اندر تکبر آتا ہے. غور فرما رہے ہیں؟ بوسیدہ لباس قلب کے خشوع ہونے کا ذریعہ ہے. وَتَذِلُّ بِهِ النَّفْسِ، اور اس کے ذریعے سے نفس جو ہے نا وہ فرما بردار بنا رہتا ہے. وَيَقْتَدِي بِهِ الْمُؤْمِنُونَ، اس کے ذریعے سے مومنین اقتدا کرتے ہیں. اب اس کے بعد کا جملہ عجیب جملہ ہے، ان الدنیا والآخرۃ عدوان متفاوتان وسبیلان مختلفان. دنیا اور آخرت جو ہے نا وہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ دشمن ہیں. اور عدوان مختلفان، اور یہ دونوں الگ الگ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ دشمن ہیں. امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ اذا احب الدنیا وتولاھا، جب انسان دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے تو ابغض الآخرۃ وعاداھا، تو وہ آخرت سے دشمنی کرنے لگتا ہے. وہ آخرت سے دشمنی کرنے لگتا ہے، آخرت کا دشمن ہو جاتا ہے. وَهُمَا بِمَنزِلَةِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، دنیا اور آخرت جیسے مشرق اور مغرب ہے نا اسی طریقے سے دنیا اور آخرت ہے. کُلَّمَا قَرُبَ مِنْ وَاحِدٍ، جتنا انسان ایک سے قریب ہوتا جائے گا بَعُدَ مِنَ الْآخِرِ، دوسرے سے دور ہوتا چلا جائے گا. وَمَاشٍ بَيْنَهُمَا، اور جو ان کے درمیان چل رہا ہے کُلَّمَا قَرَبَ مِنْ وَاحِدٍ بَعُدَ مِنَ الْآخِرِ. یعنی کا مطلب یہ ہے
کہ انسان جتنا دنیا سے قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی انسان آخرت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت سے قریب ہونے کے لیے دنیا سے دور ہونا پڑے گا۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ وہ آخرت سے کتنا قریب تھا جس نے دنیا کو 3 بار طلاق دیا؟ یہ دنیا میں آبادی، یہ دنیا کی محبت انسان کو موت سے بھگاتی ہے، لیکن آخرت جب انسان کی سنور جاتی ہے تو کیا تمنائے موت کرنے لگتا ہے۔ کیا ہوا؟ ان الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین قالوا یقولون السلام علیکم۔ جب ملائکہ آ کر کے روح قبض کرتے کس کی؟ جو طیب ہیں، طاہر ہیں، پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، یقولون سلام علیکم، کہتے ہیں سلام علیکم۔ اور کیا کہتے ہیں؟ ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جائیے، بما کنتم تعملون، یہ جو تم دنیا میں رہ کر کے اچھے اچھے کام انجام دیے ہو اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن اسی کے برعکس الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، لیکن جب ملائکہ روح قبض کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، تو جب انہیں قبر میں لٹایا جاتا ہے تو فرشتے آ کے پوچھتے ہیں قالو فیما کنتم، تم دنیا میں کیسے تھے؟ قالو کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین پہ بہت بیچارے تھے، ہم بہت مجبور تھے۔ قالو، تو یہ فرشتے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ الم تکن الارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا، تم ہجرت کر جاتے۔ فاولئک ماواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی صاف ستھری بات یہ ہو گئی، جب انسان اپنے وجود کو طیب و طاہر کر لے گا تو پھر یہ طیب و طاہر ہونا سبب بن جائے گا جنت میں جانے کا۔ لیکن اگر انسان اپنے نفسوں پہ ظلم کرے گا تو پھر یہی چیز کیا بن جائے گی؟ سبب بن جائے گی جہنم میں جانے کے لیے۔ اب انسان کو اختیار ہے، طیب ہو کر کے جنت لے لے یا ظلم کر کے جہنم لے لے۔ ارباب اعضا، میں نے جملہ کہا تھا، وہ یہ کیا کہا تھا؟ کردار، تلوار، رشتہ دار۔ دیکھیے تلوار سے انسان کیا کرتا ہے؟ دشمن کو قتل کرتا ہے، یہی ہے نا، دشمن کو قتل کرتا ہے۔ اور یہ جو کردار لفظ ہے نا، کردار، دیکھیے 2 الگ الگ لفظ ہے، 2 الگ الگ لفظ ہے۔ ایک چیز ہے مشرک، ایک چیز ہے شرک۔ شرک الگ چیز ہے، مشرک الگ چیز ہے۔ شرک کا مطلب یہ ہے مثلا ایک سمندر ہو، سمندر جو ہے اس میں سے ایک قطرہ اگر کسی کے وجود میں آ جائے تو مشرک بن جاتا ہے۔ شرک الگ چیز ہے، مشرک الگ چیز ہے۔ کافر الگ ہے اور کفر الگ چیز ہے۔ ملحد الگ چیز ہے، الحاد الگ چیز ہے۔ منافق الگ چیز ہے، نفاق الگ چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تلوار جو ہوتی ہے، تلوار کے ذریعے سے انسان کافر کا خاتمہ کرتا ہے، لیکن کردار کے ذریعے سے کفر مارا جاتا ہے۔ تلوار کے ذریعے سے مشرک مارے جاتے ہیں، کردار کے ذریعے سے شرک مارا جاتا ہے۔ تلوار کے ذریعے سے منافق مارے جاتے ہیں، کردار کے ذریعے سے نفاق مارا جاتا ہے۔ تلوار کے ذریعے سے ملحد مارا جاتا ہے، کردار کے ذریعے سے الحاد مارا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دین پھیل رہا تھا تو ایک کے پاس تلوار ہے، ایک کے پاس کردار ہے۔ جس کے پاس تلوار ہے اس تلوار کو ذوالفقار کہا گیا، اور جس کے پاس کردار تھا اسے رحمت للعالمین کہا گیا۔
مطلب یہ ہوا ذوالفقار کے ذریعے سے کافر مارا گیا، محمد کے کردار کے ذریعے سے کفر مارا گیا، تلوار کے ذریعے سے منافق مارا گیا، محمد کے کردار کے ذریعے سے نفاق مارا گیا۔ کردار ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان شرک کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ تمام ہو گئی گفتگو ارباب اعلیٰ، جس کے ذریعے سے شرک کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک حقیقت میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر دوں، یہیں سے ربط مسائل ارباب اعلیٰ۔ آج ایک چیز جو ہمارے اور آپ کے معاشرے میں جو ایک چیز ہے، نہیں پتہ اسے آپ لوگ میرے اس بات کی تائید کریں گے کہ نہیں کریں گے، لیکن میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، آج ہماری اور آپ کی فکروں میں ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ تبرہ۔ کیا ہے؟ تبرہ۔ تھکے ہوئے ہیں؟ صلوات اور محمد والے محمد۔ دیکھیے، صلوات بھیجنے میں کبھی بھی جو ہے مثلا بچیے مت کہ دھیرے سے بھیج دیں، آہستہ سے بھیج دیں، دل میں بھیج دیں، نہیں، بلند آیت اللہ قراتی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ربڑ کا کام کیا ہوتا ہے؟ مٹانا۔ پینسل کا کام کیا ہوتا ہے؟ لکھنا۔ کبھی ہو سکتا ہے جو چیز مٹائے وہ چیز لکھے بھی؟ نہیں ہو سکتا۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو چیز لکھے وہ مٹائے بھی؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن صلوات ربڑ کا بھی کام کرتی ہے، پینسل کا بھی کام کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ گناہ مٹاتے جاتی ہے، حسنات لکھتے جاتی ہے۔ صلوات پر محمد والے کیا ایک مشکل جو سب سے بڑی ہے وہ کیا ہے؟ تبرع۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، ہماری مجلس پڑھنے کے لیے وہ شخص آئے جو مومنین کو فرش پر بیٹھنے نہ دے، ہے نا؟ وہ کیا؟ نعروں کی گونج، داد پہ داد، ہے نا؟ خوب نعرہ لگا، خوب داد، خوب آ، خوب واہ، بانی خوش، مجلس قبول ہو گئی۔ بانی دیکھ رہے ہو مجمع تا حد نگاہ، دیکھ رہے ہو مجمع تا حد نگاہ۔ ایک لفظ ہے کمیت، ایک لفظ ہے کیفیت۔ کمیت یعنی کوانٹیٹی، کیفیت یعنی کوالٹی۔ اللہ اور اہل بیت کو کوانٹیٹی نہیں چاہیے، اللہ اور اہل بیت کو کوانٹیٹی نہیں چاہیے، اللہ اور اہل بیت کو کوالٹی چاہیے۔ بھائی کتنا مجمع آیا یہ مہم نہیں ہے، کیسا مجمع آیا۔ کتنا مجمع آئے یہ مہم نہیں ہے، کیسا مجمع آئے یہ مہم ہے۔ تائید کریے گا میری اس بات کی عزمی بھائی، جہاں پر کوانٹیٹی آ جاتی ہے وہاں پر امکان ریا آ جاتا ہے، لیکن جہاں پر کوالٹی ہوتی ہے وہاں امکان اخلاص پایا جاتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ کتنی مجلس یہ مہم نہیں ہے، کیسی مجلس یہ مہم ہے۔ کتنے نوحے یہ مہم نہیں ہے، کیسا نوحہ۔ کتنے شاعر یہ مہم نہیں، کیسا شاعر۔ کتنی محفلیں یہ مہم نہیں ہے، کیسی محفلیں۔ کتنی مجلسیں یہ مہم نہیں ہے، کیسی مجلسیں۔ اس لیے کہ آج مجلسوں میں دین بتایا کم جا رہا ہے، بنایا زیادہ جا رہا ہے۔ آج منبروں سے دین بتایا کم جا رہا ہے، بنایا زیادہ جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے آج مجلسوں میں ملنگیت ہے،
نصیریت ہے، غلو ہے، شرک. یہ کیوں؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ دین منبر پر بیٹھ کر کے دین بنایا زیادہ جا رہا ہے، بتایا کم جا رہا ہے. منبر دین بنانے کی جگہ نہیں ہے، منبر دین بتانے کی جگہ ہے، منبر شریعت بتانے کی جگہ ہے، منبر شریعت بنانے کی جگہ نہیں ہے. بہت آگاہ رہیے گا، بہت آگاہ رہیے گا. مشکل یہ ہے کہ کچھ منافق مزاج علماء حق کے لباس میں آ کر کے ہمارے اور آپ کے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں. بتاؤ آپ سے کون پوچھے گا قبر میں کہ آپ نے کیا کیا؟ ارے خالی اتنا کہنا ہم مولا علی کی چاہنے والے ہیں. کیا صرف اتنا کہہ دینا ہم سے پوچھتے ہو؟ مشکلوں ہٹو ورنہ مشکل کشا کو بلا دوں گا. کیا مطلب؟ یہ جملہ بتا کر کے اور آپ کے دل پہ نقش کر کے یہ عالم دین جو تھا وہ آپ کی مہد لے کے چلا گیا. قیامت گئی قیامت آپ کے ہاتھ سے، مہد ختم ہو گیا. جہاں یہ کہہ دیا جائے تم سے کون پوچھے گا؟ کیوں؟ کسی مجلس کسی کمیٹی کے آپ خزانچی ہیں؟ نہیں ہیں؟ یہ آپ کی آواز بتا رہی ہے. صلوات بر محمد والے محمد. تھوڑا سا ممکن ہے 10 منٹ لیٹ ہو جائے، میں پیغام کرتے ہیں پھر گفتگو مکمل. جی اگر آپ کے پاس یہ بڑے گاؤں والے چندے پہ چندہ لاتے رہیں اور آپ کو دیتے رہیں اور آپ سے کہیں کہ جیسے چاہو ویسے خرچ کرو، کوئی آپ سے کچھ پوچھے گا نہیں، اب آپ کیسے خرچہ کریں گے؟ اب آپ سستی چیز بھی مہنگی لیں گے. کیوں؟ کیونکہ کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے. بڑا خاموش مجمع ہے. کہا اس لیے کہ اب کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں، جیسے چاہو ویسے خرچہ کرو. لیکن اگر اس نے یہ کہہ دیا دیکھو 4 آنے کا حساب دینا ہے، 4 آنے کا حساب دینا ہے، تو یہ چیز خریدیں گے بعد میں سوچیں گے پہلے، سوچیں گے پہلے. کہا یہی ہے جب آپ سے یہ کہہ دیا گیا کہ قبر میں کوئی آپ سے سوال نہیں کر سکتا تو پھر اس کا ہوا جیسے چاہو ویسے زندگی گزارو، گناہ کرو، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزہ رکھو یا نہ رکھو، ادب احترام کرو یا نہ کرو، اخلاق آئے یا نہ آئے. لیکن اگر یہ کہہ دیا گیا تمہاری ہر سانس کا کل تم سے پوچھا جائے گا، تو وہ سوچے گا کن مجلسوں میں جانا ہے، کن محفلوں میں جانا ہے، کس کے ساتھ رہنا ہے، کس کے ساتھ اٹھنا ہے، کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، کسے اپنا دوست بنانا ہے، کسے اپنا دشمن بنانا ہے. سوچے گا نا. کیوں؟ فَمَن يَعْمَلْ مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرہ برابر شر وہاں دیکھو، ذرہ برابر خیر وہاں دیکھو. کیا میں نے عرض کیا؟ اللہ اور اہل بیت کو کتنا نہیں چاہیے، اللہ اور اہل بیت کو کیسا چاہیے، کتنی مجلس، یہ مہم نہیں ہے. کیسی مجلس یہ مہم ہے. کتنی شب داری یہ مہم نہیں ہے. کیسی شب داری؟ جب انسان کے اندر کوانٹٹی نہیں کوالٹی آتی ہے نا، تو ایک شب کی شب داری حر کو علیہ السلام بنا دیتی ہے. کیا کرتی ہے؟ ایک شب کی شب داری حر کو علیہ السلام بنا دیتی ہے. کتنا گھر یہ مہم نہیں ہے. کیسا گھر، کتنا لباس یہ مہم نہیں ہے. کیسا لباس، کتنی دولت یہ مہم نہیں ہے. کیسی دولت، دولت حلال بھی ہوتی ہے.
दौलत हराम भी होती है। कैसे पहचाने दौलत हलाल है या दौलत हराम है? का अगर दौलत आने के बाद फिक्र खदीजा बन जाए, अगर दौलत आने के बाद फिक्र खदीजा बन जाए तो दौलत हलाल है। अगर दौलत आने के बाद फिरौन वाली फिक्र आ जाए तो फिर याद रखना दौलत हराम है। ए अरबाब आगा, इस्लाम क्वालिटी मांगता है, क्वांटिटी नहीं मांगता। अहले बैत क्वालिटी मांगते हैं, क्वांटिटी नहीं मांगते हैं। अगर आप और हम क्वांटिटी पर आ जाएंगे ना तो फिर जब आप करबला में जाएंगे ना तो फिर सारा नतीजा बदल जाएगा। करबला में दो तरीके के लश्कर हैं, एक के पास कितने हैं, एक के पास कैसे हैं। जिसके पास कैसे थे उसने खुद कहा, जैसे सहाबी मुझे मिले न मेरे नाना को मिले न मेरे बाबा को मिले, वो बुलाते थे आते नहीं, मैं भेजता हूं जाते नहीं। हमारी मजलिस पढ़ने वो आए जिसके नाम पर मजमा, जहां पर आह भी ज्यादा हो वाह भी ज्यादा हो ना। मजलिस की कबूलियत न नारों पर है न दात पर है, मजलिस की कबूलियत इखलास पर है। मजलिस की कबूलियत इखलास पर है। मजलिस कैसी हुई ये अवाम नहीं बताएगी, मजलिस कैसी हुई ये इमाम बताएंगे। इमाम इखलास देखते हैं। क्या मैं अर्ज कर रहा था, मौलाना आए, क्या पढ़े पढ़ के चले गए, तबर्रा नहीं पढ़े, है ना? सा होता नहीं होता, होता है ना? तबर्रा नहीं पढ़े पढ़ के चले गए। अजीज, तवल्ला और तबर्रा दोनों वाजिब है। न कोई मुनकिर तवल्ला है न कोई मुनकिर तबर्रा है। बस मेरी एक तहलील सुन लीजिए, मेरी माँ के हक में दुआ कर दीजिए, यहीं से ख़त्म दुआ। क्या? एक तहलील सुन लीजिए। क्या? तबर्रा भी ज़रूरी, तवल्ला भी। अगर कोई एक घटेगा तो फिर दूसरा भी घट जाएगा। तवल्ला घटा तो तबर्रा भी घटा, और तबर्रा घटा तो तवल्ला भी घटा। अगर हमारे इमामों ने किसी चीज़ की कुछ अगर तरतीब बताई होगी तो कोई ना कोई वजह होगी ना, कोई ना कोई वजह होगी ना। उसूल दीन कितने हैं? 5। फुरुए दीन कितने हैं? 10। अब आप बताइए, फुरुए दीन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, अम्र बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तवल्ला, तबर्रा। तवल्ला, तबर्रा, तवल्ला, तबर्रा, तवल्ला, तबर्रा। अलैकुम अस्सलाम। तवल्ला, तबर्रा। कहाँ है तबर्रा? तबर्रा कहाँ पर है भाई? तबर्रा आखिर में नहीं है, बल्कि तबर्रा तक आने के लिए 9 शर्तों का होना जरूरी है। तबर्रा तक आने के लिए नमाजी बन जाओ, रोजेदार बन जाओ, हज करने वाला बन जाओ, अम्र बिल मारूफ करो, जिहाद करो, तब इंसान तबर्रा तक आए। हम समझदार थोड़ा सा हुए तबर्रा। इसका मतलब जानते क्या हुआ? आपका बच्चा है, छोटा सा बच्चा, डायरेक्ट कहाँ भेज दें आप? 10 में। अगर वो बच्चा फेल हो जाए तो आप उस पर केस कर सकते हैं कि भैया मेरा बच्चा कैसे फेल हो गया। वो यही कहेगा ना, मेरी गलती नहीं है, गलती आपकी है। आपने इसे न पहला पढ़ाया, न दूसरा क्लास पढ़ाया, न तीसरा क्लास पढ़ाया, न चौथा क्लास पढ़ाया, आपने ला करके डायरेक्ट 10 में बैठा दिया। गलती मेरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं क्लास न पढ़ने वाला 10वीं में बैठ तो जाएगा, समझेगा कुछ नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर नमाज ना हो, रोजा ना हो, ज़कात ना हो, खुम्स ना हो, खाली तबर्रा हो तो आकर के
سنے گا تو سمجھے گا کچھ نہیں. کل محشر کے میدان میں جب آپ فاطمہ کے پاس پہنچیں گے، اے فاطمہ ہم تبرہ کر کے آئے ہیں، تو شہزادی کہیں گی تبرہ سے پہلے نمازی تھے، روزے دار تھے، حج کیا، زکات دیا، خمس دیا. اور فرما رہے ہیں ارباب ادا کیا تبرہ تک آنے کے لیے 9 شرطوں پر عمل کرنا واجب ہے، مستحب نہیں ہے، واجب ہے. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. سچے کب ہوگے؟ جب کردار بلند ہوگا. سچے کب ہوگے؟ جب مقدر ہمارا اور آپ کا سنورا ہوا ہوگا. یہ بھائی بھائی کا مال کھا کر کے جنت کی تمنا کر رہا ہے، یہ پڑوسیوں کو ستا کر کے انسان جنت کی تمنا کر رہا ہے. یہ ماں باپ کی انسان خدمت نہ کر کے جنت کی تمنا کر رہا ہے. دعا کرو کم سے کم جہنم ہی قبول کر لے. صلوات بر محمد وآل محمد. کیونکہ جس طریقے سے جنت کے طبقات ہیں اسی طریقے سے جہنم کے بھی طبقات ہیں. غور فرما رہے. پس ارباب اعضاء حسین ابن علی کی بارگاہ سے اٹھ کر کے جب ہم یا آپ جائیں تو ہمارے اور آپ کے وجود میں انقلاب آنا چاہیے، ہمارے اور آپ کے وجود میں بدلاؤ آنا چاہیے. ارباب اعضاء حسین ابن علی کی مجلس کہاں؟ فرش اعضاء. عجیب روایت ہے، کہتے ہیں جب کہیں مجلس حسین ہوتی ہے، جب بھی کہیں فرش اعضاء بچھتی ہے تو شام کی قبر سے ایک بی بی اٹھتی ہے، جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر پر آ کر کے کہتی ہے اماں چلیے میرے بھیا کے عزادار جمع ہو گئے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. ایک جملہ عرض کروں، جب رویا کریے نا تو شہزادی سے ایک جملہ ضرور کہا کریے، شہزادی ہم گنہگاروں کے پاس یہ 2 قطرے آنسو کے علاوہ کچھ نہیں ہے. فرش اعضاء بچھی، شام کی قبر سے ایک بی بی اٹھتی ہے، جنت البقیع کی ٹوٹی ہی قبر پر آ کر کے کہتی ہے اماں چلیے میرے بھیا کے عزادار جمع ہو گئے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ ان مجلسوں میں جناب زینب بھی آتی، جناب سکینہ بھی آتی ہیں. جب آپ تڑپ تڑپ کے روتے ہیں نا تو جناب سکینہ تڑپ کے جناب زینب سے پوچھتی ہیں پھوپھی اماں یہ کون ہے، یہ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا بیٹی یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں. اللہ اللہ سکینہ تڑپ جاتی ہیں. اے پھوپھی اماں کاش اتنے سارے عزادار کل کربلا میں ہوتے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. کاش اتنے سارے عزادار کل کربلا میں ہوتے تو ہم پر ہر ظلم ڈھائے جاتے مگر 2 ظلم نہ ہوتا. اے بیٹی کون سے 2 ظلم؟ کہا ایک میرے بھیا اصغر کے گلے پہ تیر نہ لگتا، ایک میں تماچے نہ کھاتی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. یتیمی کا درد کیا ہے یہ اس وقت تک انسان محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ یتیم نہ ہو جائے. یتیمی کا درد محسوس کرنے کے لیے یتیم ہونا پڑتا ہے. آپ سنتے ہیں نا جناب قاسم یتیم ہو گئے تھے، لیکن ارباب اعضاء جناب قاسم جب یتیم ہوئے تو جناب قاسم کے پاس عباس جیسا چچا تھا، حسین جیسے چچا تھے. جب سر پر عباس جیسے چچا کہا تو جب سر پر حسین جیسے چچا کہا تو انسان کو یتیمی محسوس نہیں ہوتی. یتیمی تب محسوس ہوتی ہے جب سکینہ یتیم ہو جائے. نہ عباس ہو، نہ اکبر ہو، نہ قاسم ہو، نہ حسین ہو. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. ایک جملہ عرض کروں ارباب اعضاء آپ لوگوں کے لیے، سنیں گے.
برداشت کر لیں گے. جناب زینب بعد شہادت، کربلا کی شہادت کے بعد اتنا پانی کی پیاسی نہیں تھی جتنا آنسوؤں کی پیاسی تھی. اتنا پانی کی پیاسی نہیں تھی جتنا آنسوؤں کی پیاسی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب شام سے رہائی ملی تو جناب سید سجاد سے کہا، اے بیٹا سجاد، یزید سے کہو ایک گھر خالی کر دے. جب سے میرا بھیا مارا گیا میں جی بھر کے حسین پہ رو نہیں پائی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. دعائیں مانگیے گا. جو والدین اس دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت کی دعا مانگیے گا. جو والدین زندہ ہیں ان کے طول عمر کی دعا مانگیے گا. ارباب عزا، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ کربلا اس مقام کا نام ہے جہاں مرنا آسان ہے، جینا مشکل ہے. کیونکہ جو جتنی جلدی شہید ہو گیا وہ اتنی جلدی جام کوثر سے سیراب ہو گیا، لیکن جو جتنی دیر تک پیاس زندہ رہا وہ اتنی دیر تک پیاسا رہا. ارے پتہ ہے کربلا میں سب سے آخر میں کس کی شہادت ہوئی؟ ارے اسی کی شہادت ہوئی جس کے لیے جناب زہرا نے کہا تھا، اے علی میرے حسین کو رات میں پیاس بہت لگے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. تمام کیا گفتگو کو ارباب اعضا. حسین کی پیاس کا اندازہ لگانا ہے، حسین کی پیاس کا اندازہ لگانا ہے. جب جناب علی اکبر میدان میں گئے، میدان میں جانے کے بعد جب حسین کا چہرہ متغیر ہوا نا تو جناب لیلا نے پوچھا، میرے والی وارث میرے بچے کی خیر تو ہے؟ کہا لیلا جاؤ جا کر کے دعا کرو. جناب لیلا نے مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کے ایک جملہ کہا، الہی بغربت الحسین، اللہ تجھے حسین کی غربت کا واسطہ، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے. دعا قبول ہوئی. جناب علی اکبر آئے، جناب اکبر آئے، بابا کو دیکھا، بابا کو دیکھا. دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، ان العطش قد قتلنی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد. بار الہ اس سزا کے سباب کو، ان سوروں کے سباب کو مرحوم مغفور محمد علی کی روح کو اظہار کیا. پروردگار عالم سے ہم سب کی طرف سے چہردہ معصومین علیہ السلام کے وسیلے سے قبول فرما. آمین ثم آمین.